دیکھ کر پھر آج کل کے جو حالات ہیں تھوک کے حساب سے تو طلاقیں ہو رہی، جو آگ لگی ہوئی ہے، اور پھر جو زناکاری ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، نکاح کہیں ہے، شوہر صاحب دوستی کہیں کر رہا ہے، چکر اس کے کہیں چل رہے ہیں، پھر تو نے دوسروں کی بچی کو دھوکہ کیوں دیا؟ جب تو نے زنا ہی کرنا تھا اور تجھے یہ بچی ناپسند تھی لڑکی کسی کی، اور آج تو اسے ذلیل کر رہے ہو، تم آج اسے رسوا کر رہے ہو، تم ساری رات تمہارے موبائل کہیں چلتے، تم روڈوں سڑکوں پہ کہیں ملاقاتیں کرتے، شرم آنی چاہیے، شرم ہو تو آئے۔ نکاح کہیں ہے جناب، راتیں کہیں گزاری جاتی۔ اب ظاہر ہے اس وقت ماں باپ بضد ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم 1,00,000 روپے حق مہر رکھیں گے۔ اب جی 1,00,000 حق مہر تو لکھا گیا، لیکن دولہا کے جو گردنوں والے ہوتے ہیں نا، دولہا بھی بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ یوں کہتے ہیں کہ جی چھوڑو ہم نے کون سا دینا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے دو، یہ فرض ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ اب حدیث سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو حق مہر مقرر ہوا اور اس نے بیوی کو نہیں دیا تو وہ قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب یہ حدیث ہے، کون سنے اور کون سنائے، اور کیسے یہ نبی علیہ السلام کے فرمان پہنچے؟ فرمایا کہ وہ قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا۔ اور آج کہا کیا جا رہا ہے، وہ جتنا لکھواتے ہیں لکھوانے دو جی، ہم نے کون سا دینا ہے؟ تیرا اپنا دین ہے، تیری اپنی شریعت ہے، تو نے قرآن اتارا ہے، جس رحمان نے قرآن اتارا ہے وہ رحمان فرماتا ہے کہ وہ آتو، فرمایا کہ انہیں خوشی سے دو، وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، صدقات سے مراد حق مہر، فرمایا تم دو انہیں نحلا، خوشی کے ساتھ، یہ نہیں سمجھ کر کہ چلو جی کچھ دو جان چھڑاؤ جی، آخر لکھا جو گیا اس ٹائم بڑوں نے لکھوا دیا، بڑوں نے لکھوا دیا، تیرے کان بند تھے، تو نہیں سن رہا تھا، تو نہیں دیکھ رہا تھا کیا لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ ایک تو آج کل لکھا جا رہا ہے نا، لکھا بھی جائے نہ بھی لکھا جائے، جب بھی نفقہ، یہ الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات کریں گے، ابھی حق مہر پر بات کر رہا ہوں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کے لیے ضروری ہے ایک تو حق مہر خوشی سے دے، پھر بعض دفعہ نا ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، یا وہ لڑکی دوسرے گھر میں آئی ہوتی ہے تو وہ پیار و محبت کا ماحول ہوتا ہے، وہ بیچاری کہہ دیتی ہے کہ چلو رہنے دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خوشی سے دے، 20-50 ہزار تو نے دیا، پھر اس میں سے اس نے آپ کو کچھ دنوں بعد کہا کہ چلو یہ 10,000 روپے آپ رکھو میرے لیے، اتنا 5,000 کافی ہے، تو پھر بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ ایسا نہ کرو، مناسب، یہ وہ سارا واپس کرے تم کو بڑی اچھی بات ہے، اور بلکہ بعض دفعہ تو ذہن سازی کی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ادھر دیو سماج روڈ پہ ہم نے ایک نکاح پڑھایا، اور اس میں اندازہ کریں 1,500-2,000 روپے، بڑی مشکل، وہ تو کچھ لکھوانا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور بچی والے 2 بچیاں تھیں، وہ بھی اتنے سیدھے، زبردستی کہہ کلا کر میں نے کہا یہ تو مذاق ہے، کچھ تو کرو۔ خیر جی، آخر جی چلو 2,000 لکھ دو مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب نے لینا ہے، 2,000 لکھ دو۔ یہ عجیب بات ہے یار، چلو آخر جی وہ بچیاں تو اپنی ہیں، بچے بھی اپنے، میں نے کہا شریعت تو اپنی نہیں ہے، کیوں جی، شریعت تو شریعت ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جناب وہ گھر کی بات ہے، گھر کی بات نہیں، یہ شریعت کی بات ہے۔ ہم جناب ہر بات کو یوں سمجھتے ہیں کہ شریعت کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو پھر اتنی بڑی کتاب اللہ نے اپنے محبوب کو کس لیے عطا فرمائی؟ جب ہم نے یہی کرنا ہے، اپنی مرضی ہی کرنی ہے،
قرآن پاک سے ہم نے پوچھنا ہی نہیں، قرآن پاک کو ہم نے پڑھنا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا جب ہم نے مطالعہ نہیں کرنا، فقہا محدثین علماء کی اتنی محنتیں ایک ایک مسئلہ پر، تو عجیب بات ہے۔ لو جناب ہم نے وہ نکاح پڑھایا، اچھا جب ہم کوشش ہوتی ہے کہ جو حق میں لکھا جائے نا، جب بچی ان سے اجازت لیں، آج کل حالات ایسے، ہم وہاں موقع پر میں تو ادا کرواتا ہوں، بھئی یہ لکھا ہے یہ تو چلو، اچھا جی ادا کروایا، لیکن پہلے تو بچیاں لیتی نہیں تھیں، ان بیچاریوں پر پتہ نہیں کتنا دباؤ تھا، پہلے تو وہ لے نہیں رہی، پھر میں بولا، میں نے کہا یہ آپ کا حق ہے لے لو، چلو لے لیا، اب 2-3 منٹ تو لگ گئے، ہم نے سائن کروائی، اجازت لی، ہاں تو پھر وہ کہتی ہے مولوی صاحب یہ ساتھ ہی لے جاؤ، وہیں پر جو دولہے 2 بیٹھے ہیں انہیں واپس کر دینا۔ میں نے کہا اچھا مجھے گناہ میں شامل کرنا چاہتی ہو، میں جا کے واپس کروں؟ میں کیوں واپس کروں؟ شریعت نے تمہیں دیا اور تمہارا یہ حق ہے اور تم اپنے پاس رکھو، اور پہلے کون سا کوئی اتنا دے دیا، اور باقی سارے کاموں کے اندر نا جی لاکھوں روپے خرچ کریں۔ جب حق مہر کی بات آئے گی تو سارے دولہے والے نا رونے بیٹھ جائیں گے، موت آئے تمہیں کہ تم یہ نہیں سوچتے ہو کہ جنہوں نے 20-25 سال بچی کی کس طرح سے تربیت کی ہے، اس کی تعلیم، ایسے بچی پیدا ہو کے جوان ہو کے تیرے پاس آ رہی ہے، اب اس کو شریعت نے اس کے کچھ حقوق ہی نہیں رکھے، سارے تیرے ہی حقوق ہیں۔ قرآن نے تیرے شوہر کے حقوق بھی یعنی بیان کیے، تو عورت کے حقوق بھی بیان کیے ہیں جی۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں جو خلاف شریعت ہو رہی ہیں، ہم شریعت کو ایسے ہاتھ نہ ڈالیں، اسے پشت نہ ڈالیں، ممکن ہے اسی وجہ سے آج خرابیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا جو حق مہر ادا نہیں کرتا، جس طرح کہ آج اکثریت کی سوچ اور فکر بن چکی ہے، تو فرمایا پھر قیامت کے دن ایسا بندہ زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے حق مہر کی ادائیگی اور مقرر کرنا، کم از کم کئی فیملیاں وہ بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اب میرے پاس درج پڑے یہاں پڑے 2-2 5-5 لاکھ بھی لوگ خوشی سے لکھواتے ہیں، پھر خوشی سے جو حق مہر زیور ڈالا جاتا ہے 2-3 تولے جتنا بھی کسی کو ہمت ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اسی حق مہر یہ زیور حق مہر میں ہم نے دے دیا، یہ بھی کوئی عرض نہیں۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اتنے حق مہر میں زیور ہو گیا، اتنا اضافی، اچھا پھر ہم نکاح نامے میں لکھتے ہیں پوچھ کر، حق مہر مجھے تو کوئی نہ بھی کہے میں تو لکھتا ہوں کہ بھئی یہ زیور دونوں جانب سے، ماں باپ کا تو ہوتا ہی ہے بیچاری کا، یہ دونوں جانب سے لڑکی کی ملکیت ہوگا، لیکن یاد رکھیں اگر نکاح نامے میں یہ نہ بھی لکھیں پھر بھی زیور بچے کا ہوتا ہے، نہ بھی لکھیں، ویسے تو لکھنا چاہیے، کیونکہ حالات جب بدلتے ہیں نا جی تو پھر زیور بھی چھین کر کھا جاتے ہیں، حق مہر کھا جاتے ہیں، وہ جی ہم نے تو 10 سال رکھا ہے اس کو کھلایا پلایا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، حق مہر الگ چیز ہے، زیور الگ چیز ہے، تم اس پر قبضہ نہیں کر سکتے، لہذا وہ اس کا حق ہے، اسے دینا ہوگا۔ کسی صورت بھی ہم کوئی اگر غلط طریقے کے ساتھ اس کے حق مہر کو چھینتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا زیور چھینتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ڈاکہ ہے بہت بڑا جو اس بیچاری کے اوپر آپ نے ڈالا ہے۔ یہ قرآن و سنت کو سمجھو۔ آج کے ہماری جو معاملات ہیں نکاح کے موقع پر بہت ساری خرابیاں ہو رہی ہیں کہ جو ہم شریعت سے ہٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا تو کام ہے دیکھو جی عرض کرنا، پہنچانا، باقی اللہ تعالیٰ نے آگے کانوں تک آواز پہنچانی ہے کہ یہ شریعت ہے۔ اور ہونا پتہ کیا چاہیے، یہ جو ہمارا نکاح نام ہے نا جو ہم فل کرتے ہیں موقع پر، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یہ ایسے نہیں بنا ہوا جس میں بچی کا بہترین تحفظ موجود ہے۔ اگر وہ سارے کالم سمجھے جائیں، سمجھ کر انہیں فل کیا جائے تو دونوں فریقوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ شوہر پر ظلم ہو رہے، نہیں، اس پر بھی کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، وہ سارے کالم فل ہو جائیں تو کم از کم یہ جو آج طلاق کا ماحول بن چکا ہے تو شوہر کم از کم ایک دفعہ رک کر سوچے گا ضرور
تو یہی فکر اسے دینا مقصود ہے کہ کم از کم وہ سوچے، وہ دیکھے کہ بھئی نکاح نامے کے اندر کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں، اور جب میں یہ قدم جلدی سے اٹھاؤں گا تو میں پھر جواب دے بھی ہوں، میرے سے پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر یہ جو آج کل کا جو زمانہ بنا پڑا ہے دوستیوں کے چکر کا، اور اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے دوستوں، کیا بتاؤں آپ کو، آگ لگی پڑی ہے۔ نکاح کہیں ہوا ہے، معاملات کہیں ہیں، دوستی کہیں ہے، ساری رات بیگم چارپائی پہ پڑی ہے اور اس کے فون چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، نوجوانوں کے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تم نے کہاں سے نکالا ہے؟ اب دیکھیں، غیر محرم عورت کے ساتھ باتیں کرنا اور فون ملانا، اور یہ سچے واقعات اسی علاقے کے بتا رہا ہوں، ہمارا رات دن کا شعبہ ہے، آپ کو کیا بتائیں۔ عورتیں روتی ہیں بیچاری اور بڑی دکھی ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ کیوں ظلم ہو رہے ہیں؟ دین سے دوری ہے۔ اگر دین کا پتہ ہوتا نا پھر ظلم نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی کتنی واضح حدیث ہے، فرمایا کہ تو غیر محرم کی طرف دیکھ کر زنا کی طرف جا رہا ہے، کیا یہ نہیں سوچتا کہ تیرے گھر میں بھی تو وہی چیز موجود ہے؟ تو زنا کی طرف جانا چاہتا ہے، اور کیا تیرے گھر کے اندر حلال چیز وہی موجود ہے؟ تو کیوں زنا کی طرف جاتا ہے؟ کیوں بے حیائی کی طرف جاتا ہے؟ کیوں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے جو زنا کی طرف گئے، اور جو شادی شدہ زنا کرے؟ شریف فیصلہ، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں سنگسار کرو، یعنی پتھر مار مار کر انہیں ختم کر دو۔ قرآن کا فیصلہ تو یہ ہے۔ اور جو غیر شادی شدہ، جو زنا کا مرتکب ہو، اس کے لیے 100 کوڑے شریعت نے رکھے، 100 کوڑے انہیں لگاؤ۔ اب بتائیے، آپ سورہ نور پڑھو، اور جہاں شوہر صاحب کہتے ہیں نا میرا یہ حق ہے تیرے اوپر، یہ حق ہے، وہاں پر اسے یہ بھی مل جائے گا قرآن میں کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس خاتون کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل شرعیہ کو سمجھنے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔